السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنته الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، خواتین ملت، دور حاضر میں پائے جانے والے فتنوں کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت ساری دنیا میں مختلف فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں قیامت تک واقع ہونے والے فتنوں کے تعلق سے آپ نے خبر دی تھی، بتایا تھا۔ انہی احادیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، کہ آج دنیا میں سوائے آزمائش اور فتنوں کے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور چیز رکھی ہی نہیں ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں عمل میں جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کی ترغیب دی۔ کیوں؟ اس کے بعد وجہ آپ نے بیان کی، فتنن، کیونکہ فتنے واقع ہوں گے۔ فتنے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور ان فتنوں کی کیفیت بھی آپ نے بیان کی، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ہوں گے۔ اندھیرے میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھیرا گہرا ہو تو بسا اوقات سجائی نہیں دیتا کہ کہاں جانا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تاریک رات کے ٹکڑوں سے فتنوں کو تشبیہ دی اور کہا کہ فتنوں میں انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کرنا کیا ہے، حل کیا ہے، علاج کیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ نبی علیہ السلام نے آگے بیان کیا: یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ جب اس قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے تو آدمی صبح میں تو مسلمان ہے لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا۔ یہ نتیجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے واقع ہونے کے بعد بیان کیا، اور اس کا سبب کیا ہے آپ نے سبب بھی بیان کیا: یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، دنیا کے چند سکوں کے بدلے میں لوگ اپنا دین بیچ دیں گے، دین کو فروخت کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کی خبر دی، فتنوں کے بارے میں بتایا۔ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ آپ محلات میں سے ایک محل پر چڑھے. اس کے بعد صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں, جو مجھے دکھائی دے رہا ہے, کیا تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرات آسمان سے گرتے. آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں کی مانند تمہارے گھروں میں فتنوں کو گرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں. تو اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم فتنوں کو سمجھنا چاہیں, کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جہاں فتنہ نہ ہو, فتنے واقع نہ ہو. ہر کونا, ہر گلی, ہر بستی, ہر محلہ, ہر گھر میں فتنے واقع ہوں گے. اور یہ واقع ہونے والے جو فتنے ہیں, خصوصاً دور حاضر کے اگر فتنوں کا جائزہ لیں گے, بہت سارے فتنے. سب سے بڑا فتنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اپنی حدیث میں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. 30 نبی, قیامت تک 30 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے. کذابون, یہ جھوٹے ہیں. کلہم یدعی انہ نبی, ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے, وہ رسول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آگاہ رہنا, ہوشیار رہنا, کہیں جھوٹے نبوت کے دعوے میں پھنس نہ جانا, اس کے فتنے کا شکار نہ ہو جانا, اس کے پیچھے چلنے نہ لگ جانا. نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا دعویٰ کیا, اعلان کیا, اور 30 سے زیادہ ظاہر ہونے والے جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتا دیا. میرے دوستو, آج بہت سارے مسلمان ہیں, کوئی دعویٰ کرنے والا کسی قسم کا دعویٰ لے کر آ جاتا ہے, کچھ اس کے متبعین پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے چلنے لگتے, اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں, سوچے بغیر کہ یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے, جبکہ نبی علیہ السلام کے کافر بھی اگر کوئی جھوٹی بات کہتا تو ایک کافر بتوں کی عبادت کرنے والا بسا اوقات پہچان لیتا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ غلط ہے. مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا. عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں لائے تھے, کسی کام سے مسلمہ کے پاس آئے. مسیلمہ کذاب نے سوال کیا, پوچھا کہ تمہارے نبی پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے, کوئی سورت اتری ہے؟ تو عمرو بن عاص مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن قرآن کی کون سی سورت نازل ہوئی ہے اس کی خبر رکھتے تھے. کہا کہ ہاں ایک سورت کے بارے میں نے سنا ہے, ایک سورت کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسیلمہ جب یہ سورت سنتا ہے کچھ دیر تک سر جھکائے رہا, سوچتا رہا, غور و فکر کرتا رہا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ عمر اسی طرح کی ایک سورت مجھ پر بھی اتری ہے, مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے. تو عمرو بن عاص نے پوچھا, سوال کیا کون سی سورت ہے؟ تو مسیلمہ کہتا ہے یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرکی حفر نقر. وبر بلی کی معنی ایک جانور ہوتا ہے, اس کو وبر کہا جاتا ہے. تو مسیلمہ نے اپنی جو سورت سنائی کہ اے جانور, اے جانور, تیرے پاس صرف کان ہے اور سینہ ہے,
بقیہ تیرا جسم دکھائی نہیں دیتا، جسم میں گڑھے ہیں اور کہیں ٹھوک کر جو سوراخ کیا جاتا ہے اس سوراخ کی مانند تیرے جسم میں سوراخ ہے، سوراخ دکھائی نہیں دیتا، صرف کان دکھائی دیتے ہیں، سینہ نظر آتا ہے۔ اس صورت کو سنا کر عمرو بن عاص سے سوال کرتا ہے مسیلمہ کذاب، پوچھتا ہے کہ میری اس صورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمرو بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جواب سنیے کیا جواب دیتے ہیں۔ یا مسیلمہ، کہ مسیلمہ انک لتعلم انی اعلم انک کذاب، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تیرے پاس یہ بات اچھی طریقے سے معروف ہے، جانتا ہے کہ میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں، میں تجھے کذاب سمجھتا ہوں، یہ بات اچھی طریقے سے تو سمجھتا ہے۔ گویا کہ اس زمانے میں ایک کافر بھی فرق کر سکتا تھے قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی وحی میں، اور ایک آدمی کی، ایک جھوٹے نبی کی بکواس میں، کہ قرآن کی آیتیں کیسی ہوتی ہیں اور جھوٹے نبی کی بکواس کیسی ہوتی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں بہت سارے مسلمان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی ہندوستان میں آتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں، مسلمان جانے انجانے میں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں حدیثیں معروف ہیں، حدیثیں ہم جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المہدی منی، کہ مہدی میرے خاندان کا ہوگا، اور ایک روایت ہے المہدی من ولد فاطمہ، کہ مہدی علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، اور مہدی ان کا نام یوات اس میں مہدی کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ مسلمان جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ یا تو محمد ہوگا یا تو احمد ہوگا۔ ان کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ ان کا خاندان کون سا؟ فاطمی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حدیثیں بالکل واضح ہیں، معروف ہیں، پھر بھی کوئی شکیل ابن حنیف نام کا پیدا ہوتا ہے، لوگ دوڑ پڑتے اور پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ رجوع کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو جان لینا چاہیے اس کا نام شکیل ہے، اور مہدی علیہ السلام کا نام محمد یا احمد، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، اور مہدی علیہ السلام کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ اجمی ہیں، وہ عرب کے قبیلے قریش بنو ہاشم، بلکہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے، ان کے خاندان میں سے ہوں گے۔ کیا پوچھنے کی ضرورت ہے اس میں؟ میرے دوستو، یہ جو فتنے ظاہر ہوتے ہیں بسل اوقات مسلمانوں کو اندھا کر دیتے ہیں اور مسلمان پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، حدیثیں ہم سنتے ہیں، حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں، اپنی عقل کے ذریعے حدیثوں پر اعتراف کرنا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا آپ کی عقل معیار ہے حدیث سمجھنے کے لیے؟ کیا کسی کی عقل کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو بہت سارے مسائل ویسے نہیں ہوتے جیسے اب پائے جاتے ہیں۔ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے۔ انسان جب مسح کرتا ہے وضو کرتے ہوئے ساکس پہنا ہوا ہو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساکس نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو کہا کہ وضو کرتے ہوئے مسح کریں۔ مسح کہاں کرتے ہیں؟ ساکس کے نیچے کرتے ہیں کہ اوپر کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے یا اوپر؟ نیچے۔ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو مسح نیچے ہونا چاہیے تھا، لیکن مسح کا حکم نیچے نہیں، ساکس کے
اوپری حصے پر ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو ایسی صورت میں مسح کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اوپر نہ ہوتا، نیچے کا حکم ملتا، لیکن ایسی کوئی بات نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے نقل کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں، آیتوں کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ سب سے پہلے عقل کو استعمال کرنے والا قرآن کی آیت کے مقابلے میں، اللہ کے عقل کے مقابلے میں ابلیس تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ ابلیس نے قیاس کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا، کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اللہ کا حکم تھا سجدہ کرنے کا، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور اس کے لیے دلیل کیا پیش کرتا ہے کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے بہتر ہے، آگ مٹی سے اچھی ہے۔ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، نتیجہ کیا؟ قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا، اور یقین ہے ابلیس کو وہ اور اس کی ذریت سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے جہنم میں داخل ہونے والے۔ میرے دوستو، ایک گناہ، ایک مخالفت، قرآن مجید کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وہ مسلمانوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کے مخالفت کرتے ہو، تم کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں نبی کی مخالفت کی وجہ سے کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤ، یا کہیں تم پر اللہ کا دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میرے دوستو، اپنی عقلوں کا استعمال نہ کرو۔ قرآن کی کوئی آیت آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو۔ دور حاضر کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ میرے دوستو، بہت سارے ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا، عالم نہیں، دین کا علم نہیں رکھتے، لیکن اسٹیج پر آ کر دین کی باتیں بیان کرتے، مسائل کے احکام بیان کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، بلا علم فتویٰ دینا شرک سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا جرم ہے۔ آپ جانتے ہیں شرک واقع کیوں ہوا؟ بلا علم بولنے کی وجہ سے۔ بدعتیں اسلام میں رواج کیوں پاتی ہیں، مسلمانوں میں کیوں پھیلتی ہیں؟ بلا علم فتویٰ دینے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گناہوں کو بیان کیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ نے سب سے ہلکے گناہ سے آغاز کیا کہ فاحش چیزیں، گناہ کے کام، ظلم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور سب سے اخیر میں سب سے بڑا گناہ بیان کیا کہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ایسی باتیں کہنا جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ بلا علم کے فتویٰ دینا شرک سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا جرم ہے۔ جو فتنے دور حاضر میں پائے جاتا ہے، مال کا فتنہ، مال کے فتنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال کی تمام میں، مال کے حرص میں بسا اوقات حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، مال آئے، چاہے جو وسیلہ وہ اختیار کرے، حرام کا ہو حلال کا، بس مالدار ہونا چاہیے، مال کی فراوانی ہونی چاہیے۔ تجارت کرتا ہے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، سودے کاروبار کرتا ہے اور حرام تجارت کا سہارا لیتا ہے۔ میرے دوستو، پتہ ہے یہ جو دنیا ہے، یہ جو مال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ تلاش میں ہے، مال کی ایک وادی مل جاتی ہے، دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسری وادی مل جاتی ہے، تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ کوئی چیز سوائے مٹی کے انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی،
वला यमला जोरफु अब इब्न आदम इल्ला तुराब। माल की तमन्ना है, माल की ख्वाहिश है और अंधा हो जाता है इंसान माल कमाने में। आपको पता है जिस माल के हुसूल के लिए इंसान हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देता है, उसमें आपका हिस्सा कितना है? आपका माल कौन सा? इंसान का माल वो है जो वो पहनता है, इंसान का अपना माल वो है जो वो खाता है, इंसान का अपना माल वो है जो अल्लाह के रास्ते में खैरात करता है, सदका करता है, बांटता है, ताकि क़यामत के दिन उसकी नेकियों की शक्ल में काम आ सके। ये उसका अपना माल है, जो खाया, जो पहना, जिसको इस्तेमाल कर लिया, जिसको अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात कर दिया, ये उसका अपना माल। वरना बकिया चीजें, बकिया माल किसका? जो घर, जो जायदाद छोड़कर जाता है, ये किसका है? ये उसके वारिसों का, उसका अपना नहीं। उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। जिन लोगों को अपने पीछे छोड़कर जा रहा है, ये उसके मालिक बनाएंगे, पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बाद। और इंसान कब्र में जाता है, क्या लेकर जाता है? क्या जायदाद लेकर जाता है? घर लेकर जाता है? बैंक बैलेंस लेकर जाता है? सोने चांदी के जेवरात इंसान अपने साथ ले जाता है? बल्कि आप गौर कीजिए, आप सोचिए कि जिस कब्र में वो मदफून होता है, जिस कब्र में वो दफन किया जाता है, बसा औकात उस कब्र का वो मालिक नहीं होता, क़यामत के दिन उससे भी उठाया जाएगा, उससे भी उठाया जाएगा। हाँ, हो सकता है क़यामत के बाद अगर नजात पाले, जन्नत में चला जाए, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको जो जगह अता करेगा, उसको जो नेमतें देगा, हो सकता है उन नेमतों से वो हमेशा फायदा उठाने वाला बन जाए, वो उसका माल बन जाए, वो उसकी जायदाद बन जाए, वो उसके लिए नेमत बन जाए। वरना दुनिया में जिसमें दफन किया जाता है, बसा औकात दफन किए जाने वाले कब्र का वो टुकड़ा, उसका भी वो मालिक नहीं है, उसको भी छोड़कर क़यामत के दिन मैदान हश्र में इंसान को हाजिर होना है। औरतों का फितना दौर हाजिर में वाक़ई होने वाले फितनों में से एक बड़ा फितना आपने देखा होगा। सोशल मीडिया ने इस फितने को इतना आम कर दिया है। मोबाइल आप खोलते हैं, किसी साइट पे जाते हैं, औरतों की तस्वीरें आती हैं, इन तस्वीरों को देखना, औरतों के नाचने गाने का मुशाहदा करना और इससे लज्जत हासिल करना, ये वो गुनाह है। बसा औकात इंसान इस गुनाह की वजह से, इस फितने की वजह से ईमान की लज्जत से महरूम कर दिया जाता है, ईमान की लज्जत खत्म हो जाती है और बसा औकात हराम रास्ते पर चल पड़ता है। एक गुनाह बसा औकात उसके ईमान को सल्ब कर लेता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने हराम और अजनबी औरतों की तरफ देखने के जो मफासिद बयान किए, उनमें से एक मफसदे का तज़किरा करते हुए एक वाक़िया बयान किया। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि एक मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाला औरत पर निगाह पड़ जाती है, अज़ान को छोड़ दिया, उसके पीछे चलने लगा, तारुफ हुआ तो पता चला ये मुसलमान है, वो ईसाई है। शादी का पैगाम दिया, कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक कि तुम इस्लाम को तर्क न कर दो। इस्लाम छोड़ दिया, ईसाई हो गया। शादी की तैयारी के लिए निकल रहा था कि अचानक रास्ते में अपने घर पहुंचने से पहले मर जाता है, इंतकाल कर जाता है। एक गुनाह, ईमान खत्म, इस्लाम को खैराबाद कह दिया, ईसाई हो गया। एक गुनाह इंसान की तबाही के लिए काफी होता है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, दौर हाजिर के फितने बहुत हैं। इन फितनों से नजात का तरीका क्या है? अल्लाह की तरफ रुजू करना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फितन, कि मुसलमानों फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो, फितनों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगो। फितनों से हकीकत में बचाने वाली अगर कोई जात है तो रब्बुल आलमीन की, अहकमुल हाकिमीन की। दुनिया की कोई ताकत किसी को फितने से नहीं बचा सकती। अगर अल्लाह न चाहे तो अल्लाह की पनाह चाहना, अल्लाह से दुआ करना फितनों से अपने आप को महफूज रखने के लिए। और
فتنوں کی جو جگہ ہوتی ہیں، فتنوں کے جو اسباب وسائل ہوتے ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وہاں سے بھاگنا، اس جگہ کو ترک کر دینا، ایسے لوگوں کی صحبت کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ان سے قطع تعلق کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے بڑے فتنے کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب ظاہر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کی باتیں سننے کے لیے تم نہ چلے جاؤ۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں اگر تم کو خبر ملتی ہے تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْعَنْ، تو دجال سے دور بھاگنے کی کوشش کرنا۔ یہ نہیں کہ دجال ظاہر ہوا ہے، دیکھے اس کی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دجال کے قریب نہ جانا، اس کے بارے میں سنتے ہو تو دور بھاگ جانا، جتنا دور ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا۔ میرے دوستو، آج بہت سارے مسلمان ہیں، شرک کا فتنہ ہے، بدعت کا فتنہ ہے، بدعت کی کتابیں ہیں، ان کی باتیں سننا ہے۔ بسا اوقات مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا بولتے ہیں، سن تو لیں۔ میرے دوستو، بدعت ایک فتنہ ہے، شرک ایک فتنہ ہے، ان کی باتیں سننے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا، اس کا اجر، اس کا ثواب کا ہجرت الیہ، میری طرف اگر کوئی ہجرت کر کے آتا ہے تو میری طرف ہجرت کرنے والے کا جتنا ثواب ہے، جتنا اجر ہے، فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کرنے کا اتنا ہی ثواب، اتنا ہی اجر۔ اور فتنوں کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑے، گھر سے نہ نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے جب واقع ہوں گے تو دوڑنے والے انسان سے بہتر چلنے والا، چلنے والے سے بہتر بیٹھنے والا، بیٹھنے والے سے گھر کے باہر رہنے والے سے گھر کے اندر رہنے والا۔ فتنے ظاہر ہوں گے تو جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ کی پناہ مانگے۔ فتنے دور حاضر میں بہت ہیں میرے محترم مسلمان دوستو، ان سارے فتنوں سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ رب العالمین سے دعا کرنا، اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اور جتنا کم ہو سکتا ہے کم اپنی زبان کو استعمال کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ نجات پا جائے گا۔ تو لہذا ہم کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنائیں، ان کو اختیار کریں، تاکہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندگی گزارنے والا بنا کر اللہ تعالی حیات عطا فرمائے، موت دے تو اللہ ایمان اور اسلام پر موت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے اور فتنے سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔